دین اسلام ایک سچا اور سچا دین ہے کہ جو انسان کی زندگی کے تمام مسائل کو بالکل واضح کر کے پیش کرتا ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے ہی دین اسلام کی جو صحیح معنوں میں قدر کرنی چاہیے وہ نہیں کی۔ جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں سارے کے سارے قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے صرف ایک مسئلہ آج آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو کم و بیش میرے اندازے کے مطابق واللہ عالم غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ امید ہے کہ صحیح ہے۔ 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے غسل سنت کے مطابق کرنا کیسے، پتہ ہی نہیں ہے۔ بس گئے آرام سے پانی جسم پہ بہایا اور باہر آ گئے۔ غسل کا ایک طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ غسل کے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون کون سے موقع ہیں جن موقعوں سے پہلے ہمیں غسل کرنا چاہیے یا انسان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غسل نظافت، یعنی ویسے صفائی ستھرائی کے لیے، جسم کو فرش کرنے کے لیے، تازگی کے لیے ہم غسل کرتے، عام نہانا جس کو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے غسل طہارت، نجاست سے پاکیزگی حاصل کر، انسان جنبی ہو جاتا ہے، حق زوجیت ادا کیا، یا رات کو سوتے ہوئے کوئی ایسا خواب خیال آیا اور انسان ایسی کنڈیشن میں پہنچ گیا کہ اس پر غسل فرض ہو جاتا۔ اب وہ غسل کرے کیسے؟ اب ایک بندہ ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، کفر کو چھوڑ کر، عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا، اس نے بھی غسل کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس سے پہلے بھی غسل کرنا۔ کئی ایک مواقع ہیں میت کو غسل دینے والا، اس کے بارے میں حدیثیں موجود ہے، لیکن وہ بعد کا ایک حکم موجود ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے، جو نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ تو میت کو غسل دینے والا غسل کرے۔ اسی طرح یہ چند ایک مسائل احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مکمل غسل کا جو طریقہ ہے وہ میں آخر میں بیان کروں گا تاکہ سارے بھائی جمع ہو جائیں گے۔ باقی جتنی روایات ہیں، جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان پہ نمبر وائز ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ احادیث کی روشنی کے اندر کہ کن کن موقعوں پر یا وہ کون سے اعمال ہیں جن سے پہلے یا بعد میں غسل کرنا ہم پر واجب ہے یا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے، جیسے کہ آج جمعے کے لیے آپ جب آئے ہو تو غسل کر کے آئے، جمعے کے لیے غسل کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم سب کے علم میں ہے کہ ان کے اندر ضعیف روایات نہیں ہیں، متفق علیہ صحیح احادیث ہیں۔ جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آ جائے تو اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان دونوں اماموں کے نزدیک کیا ہے، صحیح ہے، دونوں امام اس پہ متفق ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کسی ایک کی زندگی میں جمعے کا دن آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ مسلمان پر، محتلمین کا معنی ہے بالغ، محتلمین جس طرح اردو میں ہم لفظ احتلام استعمال کرتے ہیں اسی سے ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ کام ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی احتلام کہا جاتا ہے۔ محتلم کا معنی ہوتا ہے بالغ ہونا، نوجوان ہونا۔ تو جو بھی بالغ مسلمان ہے، بچوں میں سے اگر رہ بھی جاتا ہے تو اس پہ فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن جو بالغ ہے اس پر لازم ہے، واجب ہے
کہ وہ جمعے والے دن غسل کرے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور یہ تینوں حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن، جو ایک دن آتا ہے 7 دنوں میں سے، ان دنوں کا جو سردار ہے ایک دن، وہ دن جب ان کے پاس پہنچ جائے، ان کی زندگی میں آ جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ یغسل فیہ رأسہ و جسدہ، اس کو چاہیے کہ اپنے سر کو اور اپنے پورے جسم کو اچھی طرح سے دھوئے۔ یہ تو ہے وہ غسل نظافت۔ ہاں اگر وہ انسان کہ مسلمان جمعے والے دن اس نے حق زوجیت ادا کیا ہے، تو یہ پھر وہی جنابت والے غسل کی طرح غسل کیا جائے گا، یعنی پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے۔ چوتھے نمبر پر حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا، کہ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبے میں تھوڑا دیر سے پہنچے، خطبہ جاری تھا، خطبے کے دوران آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عثمان آپ دیر سے کیوں آئے جمعے میں؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جمعے میں جلدی پہنچنا چاہیے۔ آپ دیر سے کیوں آئے؟ دیر ہو گئی۔ فرمایا امیر المومنین میں کہیں کام سے گیا ہوا تھا، مجھے دیر ہو گئی، بلکہ میں نے تو غسل بھی نہیں کیا اور وضو کر کے میں مسجد میں آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا کہ عثمان آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے وضو آپ نے کر لیا، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ جمعے والے دن غسل کا حکم دیا کرتے تھے کہ تم جمعے والے دن غسل لازمی کیا کرو۔ تو اس لیے جمعے والے دن غسل، یہ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعے والے دن غسل ضروری کرنا چاہیے۔ اور عیدیں ہیں 2 مسلمانوں کی، ان دونوں عیدوں کے دن غسل، واضح طور پر کوئی حدیث جس میں صرف یہ تذکرہ ہو کہ عید والے دن یہ غسل کرنا ہے، واضح الفاظ میں وہ حدیث موجود نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہو، مرفوع ہو، وہ موجود نہیں ہے۔ قیاس علماء کا یہی جمعے والی احادیث سے ہے۔ کیوں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ جب ہمارا دین مکمل ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے، اس دن کو اچھی طرح مناتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہمارے دین کے متعلق آخری قرآن کی جو آیت نازل ہوئی تھی یوم عرفہ کے دن اور جمعے کے دن، اس جمعے کو ہم عید کے طور پر ہی تو کرتے ہیں، ہر جمعے والے دن ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جب جمعے کے دن کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ یہ بھی ہماری عید ہے، تو اسی سے ہی استدلال کر کے کہ جو عیدین کا غسل بھی جمعے ہی کی طرح ہے کہ اس پہ بھی غسل کرنا چاہیے۔ حال بتا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے جو موطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید والے دن عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے غسل کر کے جایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ غسل عید والے دن اور جمعے والے دن کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے دیکھیے، اگر بالفرض ایک بندہ جنبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، اس پہ غسل فرض ہے، تو وہ اس وقت تک قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کے چھوئے گا نہیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اس وقت تک وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں وہ الگ ایک مسئلہ ہے، علماء اس میں اختلاف میں گئے ہیں کہ جنابت کی حالت میں جو زبانی یاد ہے وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ جس طرح کہ حائضہ عورت ہے، اس پہ وہ ایام ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی۔ تو البتہ کئی علماء کا موقف یہ ہے جو راجح ہے کہ وہ جو زبانی یاد ہے اس کو تو پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لا یمس القرآن الا طاہرا، سنن دارمی کی حدیث ہے کہ قرآن کو کوئی بھی نہ چھوئے مگر پاکیزگی کی حالت میں۔ اسی طرح نماز کے قریب نہ جانا،
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون وجنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ فرمایا کہ مومنو کہ جب تم پر نشہ غالب ہو تو اس وقت بھی تم نماز کی قریب نہ جاؤ۔ یہ آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ اس وقت ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو ایک صحابی نماز ادا کر رہا تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ جو لا اعبد ما تعبدون ہے، اس میں پہلے والا لا ان کی زبان سے رہ گیا، وہ کہہ بیٹھے اعبد ما تعبدون۔ لا اعبد ما تعبدون کا معنی یہ ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی مشرکو تم عبادت کرتے ہو، لیکن اعبد ما تعبدون کا معنی کیا ہے کہ میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ تو البتہ معنی ہی چینج ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کر دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو یا نیند کا غلبہ ہے، اس وقت تم نماز نہ پڑھا کرو حتیٰ کہ تم ہوش میں ہو، تمہیں پتہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ تو اسی آیت کے اندر آگے جو الفاظ ہیں وَجُنُبًا، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی تم پہ غسل فرض ہے، اب تم کہو گے جی ہم نماز پڑھنے جاتے، نماز پڑھ کر آتے بعد میں غسل کر لوں گا، کیوں فجر کی نماز کے لیے لیٹ اٹھے، سورج نکل جائے گا، نماز کا ٹائم چلا جائے گا؟ نہیں، فرمایا جب تک غسل نہ کر لو اس وقت تک تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے، لہذا طہارت حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح احرام، جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد احلالہ واغتسل، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں سے الگ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد احرام باندھا۔ عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل ضروری ہے، غسل لازمی کرنا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان کی اپنی والدہ کا تذکرہ کرتی ہوئی کہ جب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کی پیدائش ہونے والی تھی، کہ وہ جب حج کا موقع تھا یا عمرہ کا، بہرحال مکے میں موجود تھے، تو کیا ہوا کہ اسی دوران اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش کر دی۔ پیدائش ہوئی، وہ نفاس کے اندر آ گئی، لہذا نفاس کی حالت میں کچھ اور عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان دنوں سے جب پاک ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گی؟ غسل کریں گی۔ پہلے غسل کریں، پھر احرام باندھیں، پھر جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ تو یہ صحیح مسلم اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس سے پہلے والی جامع ترمذی کے اندر۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، وہ جب بھی مکے میں داخل ہوتے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی مکے میں جائے تو بیت اللہ کا طواف ضرور کرے۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں پر میقات ہے، اس طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے سعودی حکومت نے ایسے اہتمام کر دیے، وہاں پہ غسل خانے سب کچھ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی مکے کی طرف سفر کر رہا ہے وہ یہاں پہ غسل کرے اور احرام باندھے اور جا کر مکے میں پہلا کام عمرہ کرے۔ جو بھی مسلمان ہے مکے میں جائے گا، سب سے پہلا کام وہ عمرے کا کرے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ جو مکے کے رہائشی ہیں وہ وہیں سے احرام باندھیں گے، جو دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں وہ جہاں پر میقات ہے، جیسے مدینہ سے جانے والے جو ہیں راستے میں جو میقات ہے وہاں سے احرام باندھتے ہیں، طائف سے آنے والے راستے میں میقات ہے وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو اسی لیے احرام مکہ کی طرف جو بھی جانے والا ہے اس پر احرام باندھنا اور اس سے پہلے غسل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ مسلمان کا مکے میں داخلے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا، یعنی عمرہ کرنا۔ اسی طرح انسان جب حق زوجیت ادا کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اشارتاً میں بتا دوں، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے مناسب نہیں ہے، اس لیے اشارے میں بات کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ختان مل جاتے ہیں، وہ انزال ہو نہ ہو، ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی مسئلے کے طور پر
یاد رکھے، بندہ کہے کہ جی میرا کام تو ہوا نہیں لہذا مجھ پہ غسل نہیں ہے، البتہ صرف دو شرمگاہوں کا آپس میں مل جانے سے ہی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی مشرک کو یا کافر کو دفن کر کے آنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا باپ ابو طالب فوت ہوتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دفن کر کے آ جاؤ۔ وہ دفن کر کے آئے، جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ علی جاؤ غسل کر کے آؤ۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میت کو غسل دینے کے متعلق، ٹائم کم ہے اس لیے مختصر بیان کرتا ہوں، میت کو غسل دینے کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اور جو میت کو کندھا دے، میت کو اٹھائے، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر، ابن ماجہ شرح سنہ کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کننا نغسل المیت فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، دارقطنی میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے، ہم میں سے کچھ لوگ غسل کر لیا کرتے تھے اور کچھ نہیں کیا کرتے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو چاہے وہ کر لے، اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے، اگر نہ کر لیا جائے تو اس کی رخصت ہے۔ البتہ میت کو غسل دینے کے بعد بھی غسل کرنا یہ کیا ہے، انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ نو مسلم کے لیے غسل کرنا، جو بندہ نواں مسلمان ہو، اسلام کے اندر داخل ہو اور کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ غسل کرے گا۔ صرف چند واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، واقعات طویل ہیں، وقت کم ہے۔ سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کا حکم دیا، یہ واضح طور پر حدیث موجود ہے۔ جبکہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، ان کا قول ہے کہ نہیں جی جب بندہ اسلام قبول کر لیا تو وہ تو پہلے سارے گناہ جب معاف ہو گئے تو وہ تو پاک صاف ہو گیا، اس لیے جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کافی سارے واقعات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے غسل کیا، تو یہ حدیثیں موجود ہیں۔ مسلم، صحیح مسلم کے اندر فضائل صحابہ جو باب ہے اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک شخص جب مسلمان ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اپنے کفر کے بال بھی صاف کرو اور ختنہ بھی کرواؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف غسل ہی نہیں، اس سے پہلے کے جو بال ہیں ان کو بھی اچھی طرح صاف کر دیا جائے تاکہ وہ جسم پہ باقی نہ رہے۔ جو بال عموماً منڈوائے جاتے ہیں وہی، پورے جسم پہ بلیڈ نہیں پھیرنا، جو عموماً منڈوائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح غیر مسلموں میں اب تو ختنہ کرنے لگ گئے ہیں، زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، وہ جب مسلمان ہوگا جتنی بھی اس کی عمر ہے وہ ختنہ لازمی کرے گا۔ اب آخر میں وہ طریقہ بالکل آسان لفظوں میں بیان کر دوں، کافی مختلف احادیث ہیں، ان تمام احادیث کی روشنی کے اندر اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ سب بھائی غور سے آپ لوگ سنیں اور اس کو سمجھیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ اور دیگر امہات المومنین رضی اللہ عنہن سے مروی حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے سب سے پہلے تھوڑا سا پانی لے کر اس سے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھوتے، یعنی جس جگہ پر وہ غلاظت لگی ہوئی ہے اس حصے کو اچھی طرح سے پہلے دھونا، جس کو عام الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں، استنجا کر۔ وہ جہاں جہاں بھی لگی ہو اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں ہاتھ مارتے اور دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے رگڑ کر ملتے، اس کو صاف کرتے تاکہ وہ جراثیم ہاتھوں سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن آج کل مختلف صابن طرح طرح کی کوالٹی کے موجود ہے، یعنی صابن سے اچھی طرح ان ہاتھوں کو دھویا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح مکمل وضو کرتے، یہ بات یاد رکھیے، مکمل وضو کرتے۔ مکمل وضو میں دو طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ جس طرح آپ نے وضو ہم کرتے ہیں مکمل وضو کر لینا، پاؤں بھی دھو لینے، اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی پورا وضو کرتے،
لیکن کیا ہے جب سر پر مسح کی باری آتی مسح نہیں کرتے بلکہ سر میں تو پانی ڈالا جاتا ہے، وہ گیلا ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ پورے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اچھی طرح دھوتے، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، اگر ایک بال برابر بھی جگہ کہیں سے خشک رہ گئی، بعض روایات مروی ہے اگرچہ ان میں کلام ہے لیکن احتیاط بہتر ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ ہے، تاکہ یہ ناف جو ہے اس کے اندر بھی اچھی طرح سے انگلی پھیر لی جائے، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ پھر جب مکمل غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اپنے پاؤں دھو لیتے، یہ غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، اسی وضو کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے۔ آپ اندازہ کیجئے، لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا غسل کے دوران تو پھر آپ کو بعد میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو اسی وضو کے ساتھ آپ بعد میں نماز پڑھ سکتے ہو، وہی وضو آپ کا برقرار ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے غسل کے چند احکام آپ کے سامنے بیان کیے، امید ہے سب بھائیوں کو سمجھ میں بات آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو مسئلے کا علم ہوا، آگے دوست احباب کو آپ بتایا کیجئے تاکہ ان کے علم میں بھی یہ مسائل ہیں، اس میں شرم نہ کیا کرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی، شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے جی مجھے نماز یاد کرنی ہے، نماز یاد کرنی ہے، میں نے کہا کروا دوں گا۔ کہنے لگے کہ آپ مجھے سنائیں، جہاں غلطی ہوگی میں سیٹ کر لوں گا۔ میں نے کہا یاد آپ نے کرنی ہے، غلطی آپ نے درست کرنی ہے، لہذا آپ سنائیں، جہاں غلطی آئے گی میں بتاؤں گا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے شرم آتی ہے، نماز صحیح کرنی ہے اور شرم آتی ہے، اور ہم ہی بے شرم ہے جو لوگوں کو یاد کرواتے۔ اللہ کے بندے، دینی معاملات میں شرم اور دنیا داری کے معاملات میں کوئی شرم نہیں۔ کہیں گناہ کر لیا، لوگوں میں اعلانیہ بتاتے ہیں آج میں نے فلاں کی بچی کو چھیڑا، بڑا مزہ آیا، یہ کیا وہ کیا، اس میں شرم نہیں۔ دینی معاملات میں شرم ہے۔ اللہ کے بندے، آج وقت ہے دینی معاملات کو سمجھنے کا، اس پہ عمل کا۔ آج اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے، قیامت والے دن تیری یہ کمر بالکل سریے کی طرف سیدھی ہو جائے گی، اللہ کے سامنے جھک نہیں سکو گے، جھکنا چاہو گے جھک نہیں سکو گے۔ سورہ قلم کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔